بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ سیاست میں کافی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں۔ پنجاب میں 20 حلقوں پر اب ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور یہ ضمنی انتخابات اس لیے بھی اہم ہیں کہ اس کے بعد پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب سے کچھ روز قبل کیا۔ دونوں فریقوں کو، یعنی حمزہ شہباز شریف جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور چودھری پرویز الہی، ان کو سپریم کورٹ میں ظاہر ہے ان کی ہیئرنگ ہوئی اور تفصیل سے اس کیس پر بات ہوئی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں جو فریقین ہیں ان کی رضامندی سے یہ طے پایا ہے کہ جو پہلے ضمنی انتخاب ہوگا اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ لیکن اس دوران سیاسی سرگرمیاں کافی عروج پر ہیں۔ مریم نواز شریف انتہائی پرزور انتخابی مہم چلا رہی ہیں، جہاں جہاں الیکشن اور جہاں جہاں ضمنی انتخاب ہونا ہے وہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی اسلام آباد میں ایک جلسہ کیا، اور عمران خان نے وہی روایتی باتیں کی جو وہ ہمیشہ سے اپنی ہر تقریر میں کرتے چلے آ رہے ہیں، کچھ الزامات لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہی پرانی باتیں وہ کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت ختم کیا گیا۔ سوال لیکن یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ موجودہ اتحادی حکومت کے لیے بھی بہت سے اہم چیلنجز ہیں، جس میں معاشی چیلنج بہت اہم ہے۔ موجودہ حکومت کی کیا حکمت عملی ہے، اور پنجاب میں ہونے والے انتخابات سے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بظاہر لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ وہ زیادہ اکثریت میں نشستیں لے جائے گی، جس کا یقیناً پھر ان کو فائدہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں بھی ہوگا۔ ان تمام معاملات پر اپنے پروگرام میں آج ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ سے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ جنرل صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں۔ جنرل صاحب، پہلے تو اگر ہم یہ بات کر لیں کہ پاکستان کی سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو حکومت آ گئی، لیکن عمران خان وہی پرانی باتیں، گزشتہ روز بھی انہوں نے وہی کیا، وہی بات کرتے ہیں، نیوٹرلز کی بات کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ کیا وہ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کی اکثریت تھی وہ ختم ہو گئی اور اب ایک نئی حکومت بن چکی ہے؟ دیکھیں، یہ انفارچونیٹ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے تھرو بیک ڈور حکومت میں آئے، اور اس وقت ہر چیز ان کو ٹھیک لگ رہی تھی کہ ہر چیز ٹھیک ہے، اور پھر حکومت کرنے کی اہلیت بھی نہیں تھی، اور ان کو جو چلاتے رہے وہ خود کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو ڈپلومیسی بھی اور لیجسلیشن بھی اور گورننس میں بھی ہر چیز میں ہم مدد نہ کرتے تو یہ نہیں چل سکتے تھے۔ نمبر 3 نالائکی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک میجارٹی تھی، گورنمنٹ تھی، 75 سالوں میں کوئی گورنمنٹ بھی نو کانفیڈنس پہ نہیں گئی، آپ کے ہاتھ میں پاور تھی، آپ چلے گئے۔ آپ حکومت میں تھے اور 13 بائی الیکشن ہوئے، جس میں سے آپ نے 11 ہارے، ٹھیک ہے۔ ڈسکا میں ایک واردات کی، اس میں پکڑے گئے، وہاں بھی آپ ہار گئے۔ تو میرے خیال میں ہی شوڈ ریکنسائل عمران خان صاحب۔ دیکھیں، ایوری باڈی ہیز اے رائٹ ٹو فائٹ فار الیکشنز، ان کے سپورٹرز بھی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، سپورٹرز ہیں، ان کو اپنی کارکردگی بتائیں کہ آپ نے کیا کچھ کیا تھا۔ کارکردگی تو یہ تھی کہ وی ور اباؤٹ ٹو ڈیفالٹ۔ یہ جو حکومت میں آئے ہیں نون والے بھی اور باقی سارے، دے ہیو کم ایٹ دی کاسٹ آف دیئر اون ریپوٹیشن۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ نہ آتے، $10.4 بلین کا ریزرو تھے، اور 15 بلین امیجیٹ شارٹ ٹرم دینا تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا جو سرکولر ڈیٹ تھا، الیکٹریسٹی میں 1100 ارب ان کو ملا تھا، ابھی 2400 ارب روپیہ ہو چکا تھا۔ گیس کا 350 بلین ان کو ملا تھا، 1400 ارب ہو چکا تھا، یعنی اوپر ہی جا رہا تھا۔ پی ایس او کا 200 بلین ان کو ملا تھا، 1000 بلین ہو گیا، تو یہ قریباً 5 ٹریلین کا، اور یہ اوپر جا رہا تھا۔ آئی ایم ایف سے آپ نے معاہدہ کیا اور اس کے اوپر آپ عمل نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ نے ان کو انائے کر کے نیچے کیا ہوا تھا، تو شور ڈیفالٹ تھا۔ تو اس لیے ملک کے سارے اداروں نے بھی اپنے طور کے اوپر یہ سوچا ہوگا کہ جی یہ تو بہت وہ ہے، پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جو ادارے ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور جنہوں نے اس کو قبول بھی کیا کہ ہم سپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی نو مور، ہم آپ پولیٹیکل ہیں، آپ اپنی فائٹ بیٹل کریں، اگر نو کانفیڈنس آتا تو آئے۔
نو کانفیڈنس آیا آپ چلے گئے. تو دیر فور میرے خیال میں ابھی ہر جلسے میں آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب, ایک پرائم منسٹر یا پوٹینشیل پرائم منسٹر جو ہے نا, ہی وڈ ٹاک آف براڈر ایشوز آف اکانومی, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, سے کیا کرنا چاہیے, براڈر ایشوز آف ڈیفنس پالیسی اینڈ اسٹریٹجی, کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہمیں تھریٹ ہے, کیا ملنا چاہیے, فارن پالیسی کے اوپر آپ کا آبجیکٹو کیا ہے, اس حکومت کی ناکامیاں یا کمزوریاں ہیں تو کیا ہیں, ان کو آپ آگے کیسے لے کے چلیں گے. یہاں تو ہم بوٹ پالش سے شروع ہوتے ہیں, تو کسی کو ککڑی کہتے ہیں, کسی کو, یہ جو اسکول کے بچے پرائمری اسکول کے بھی ایسے نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن جو ہے نا آپ کی, آنیسٹلی اس کو روڈ کریں. لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں وینزویلا کا ایک جرنلسٹ ہے, ریناؤنڈ جرنلسٹ, موسیز نائم ان کا نام ہے. ہی ہیز ریٹن اے بک دی اینڈ آف پاور, اور ہی ہیز بین ایکچولی دی چیف ایڈیٹر آف فارن پالیسی میگزین فار 14 years, اور ہی از کنسیڈرڈ ان دی امنگ دی ٹاپ 100 بگ تھنکرز. اس نے یہ کہا ہے کہ مختلف ملکوں میں جو ڈیموکریسی ہے, اٹ از سلیپ واکنگ ٹورڈز آٹوکریسی. ٹھیک, یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن آپ ٹرانسفارم کر رہے ہیں. ابھی یہ جو, اور اس نے ایگزامپل دی, اس نے کہا نریندر مودی از ون, ٹرمپ از اندر, تھرڈ اس نے جو ہے کوئی ساؤتھ امریکن کے کنٹریز کے کچھ لوگوں کا کیا, ایون ٹرکش کے پریزیڈنٹ کا کہا, انہوں نے کہا ایون پیوٹن کا کہا. اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتنا ٹرولی ہمارے ہے. اس نے کہا یہ لیڈرز جھوٹ بولتے ہیں, پبلک کو اتنا کنفیوز کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. بالکل, اور اتنے بڑے بڑے لائی اور وہ کرنے کے بعد کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ حق اور باطل کی لڑائی ہے, یعنی ہم وہ ہیں اور وہ کرتے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دی ڈیموکریسی از گیٹنگ ویکر, اور ان کنٹریز میں گریجولی آٹوکریسی کی طرف آ رہے ہیں. یہ بڑا ایک آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے. میں چاہوں گا کہ میں آپ سے دوبارہ بھی اسی نقطے پہ کروں, لیکن میں کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. کامران صاحب, یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اب جنرل صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوری ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کی بات کرتے ہیں, جب ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو یہ تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں یا ان کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں, وہ اس آئین اور قانون کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ہم اس ڈسکشن کو, اس ماحول کو ہم کس جانب لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں آئین اور قانون کی بات ہو اس کا مذاق اڑایا جائے, اس کے حوالے سے غداری کہا جائے, اور اسی کے حوالے سے کہا جائے کہ یہ چور ہیں, یہ لٹیرے ہیں. یہ ہم اس بحث کو کس جانب لے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, قانون جو سب سے بڑا مذاق اڑایا وہ قاسم خان سوری نے اڑایا, اور جو کچھ اس میں ہاؤس میں بیٹھ کے جو حرکت کی, اگر کسی اور ملک میں کی ہوتی تو اس کو لوگ جو ہے اس کی طرف دیکھنا بھی شاید پسند نہ کرتے. مگر اس کے باوجود بڑی ڈھڑائی سے اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد نہ صرف اس نے ڈیفینڈ کیا, اس کو سابق اس کے ساتھ جو اپنے اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے بھی جو نا اس کے ساتھ جو نا وہ ہینڈ سائن کر دی. جب آپ اسپیکر ہوتے ہیں, ڈپٹی اسپیکر ہوتے ہیں, ہاؤس کو جو ہے نا وہ آپ چلا رہے ہوتے ہیں, اس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں, یا دستور کے مطابق دستوری عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو پھر آپ پارٹی ورکر اس سینس میں نہیں رہتے, اور پھر آپ نے معاملات کو دستور کے مطابق ہی چلنا ہے. آپ کے صدر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ صدر صاحب جو ہر معاملے میں ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں. اب یقیناً بہت مہنگائی کے حوالے سے بہت تکلیفیں ہیں, دوسرے حوالوں سے بہت تکلیفیں ہیں, گورننس کے حوالے سے آج بھی تکلیفیں موجود ہیں, مگر آپ کے جو نا وہ ہرڈل کریٹ کرنے والوں میں آپ یہ دیکھیے نا, آپ کے سسٹم کو آج تک چلنے ہی نہیں دیا جا رہا. اوپر صدر صاحب روکتے ہیں, ادھر جو نا سابق پرائم منسٹر صاحب روکتے ہیں, کہیں پہ ایک سی ایم صاحب روکتے ہیں, اور ان کی باتیں آپ سنیں تو آپ اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سی ایم صاحب جو نا وہ اس طرح کی ہوا کرتے ہیں. پھر ایک گورنر صاحب تھے, ایک اور صوبے کے اسپیکر صاحب ہیں, چودھری صاحب ہیں, بڑا مجھے احترام ہے, مگر کس طرح سے ہم جو ہے نا وہ ملک کی کاس پہ کیا کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, آج مہنگائی موجود ہے, ہم اس معاملات کو اب تک درست نہیں کر پائے, مگر یہ بھی تو دیکھیے نا کہ وہ بھی ٹریپس کون بچھا کے گیا, معاملات کو کون کس نہج پہ لا کے گیا. تو جب یہ سارا کچھ حرکتیں اس طرح کی ہوں گی اور انا اس حد تک بڑھ جائے گی کہ وہ ملک کی کاس سے آگے چلے جائے گی, تو پھر جو ہے نا وہ معاملات کو سلجھانا یقیناً بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہم خود انتہائی سخت پریشان ہیں, ہر پارٹی اپنی جگہوں پہ پریشان ہے
کہ وہ مہنگائی کو جو ہے نا وہ میٹ ویت نہیں کر پا رہی، اس کو پبلک کو ریلیف نہیں دے پا رہی. اور یقینی طور پہ میں اس کو اپنی نااہلی میں بھی شمار کرتا ہوں کہ یہ شاید ہماری بھی نااہلی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اس کر کے کون گیا، اور سنجیدگی جو ہے نا وہ ہمارے لوگوں کی دیکھیے کہ وہ آج بھی جو ہے نا وہ ایک طبقہ یہ بلیو کیے بیٹھا ہے کہ شاید یہ حضرت جو ہے وہ امریکن جو ہے نا کانسپریسی سے چلے گئے ہیں یا ان کو امریکہ نے ہٹا دیا. بھائی خدا کے بندے، امریکہ کو تمہارے جیسے بندے کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کو تو لانے کے لیے جو ہے نا وہ بہت عام لوگ چاہیے تھے، اور انہوں نے وہ جو ہے نا وہ آر ٹی ایس کا سسٹم جو ہے نا وہ بٹھایا اور تم کو لا کے انہوں نے وہ سپورٹ کیا. اب بھی سارے کا سارا جو اس کا کیس یہ ہے کہ وہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے مجھے واپس گود دے دے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جھگڑا صرف اتنا سارا ہے. اور اب اسٹیبلشمنٹ بھی گود کیا لے گا؟ آپ سیکورٹی رسک بن چکے ہیں معیشت کے حوالے سے. معیشت کے حوالے سے آپ نے جو قرضے جو ہے 76% تو یہ مان رہے ہیں، 80% ہم کہتے ہیں، 76% یہ مان رہے ہیں کہ نہیں جی 80% نہیں تھے. تو چلے 76% ان کا جو ایڈمیشن ہے کہ 76% جو ہے نا وہ ان کے دور میں قرضے بڑھے. اب قرضے واپس بھی تو کرنے ہیں، قرضوں کے اوپر سود بھی تو دینا ہے. تو وہ اللہ کے نام پہ تو ہمیں انہوں نے خیرات تو نہیں دی ہوئی تھی. اب وہ سود بھی دینا ہے، قرضے بھی واپس کرنے ہیں، پرانے اس سے پہلے والے قرضے بھی واپس کرنے ہیں. تو کہاں سے آئیں گے؟ حالات تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ نے تیل کی خریداری نہیں کی ہوئی، آپ نے آگے گیس کی خریداری نہیں کی ہوئی، سارے معاملے. اور آپ نے اب دیکھا کہ حکومت کے خلاف جو ہے نا وہ آپ کی عدم اعتماد آ رہی ہے تحریک، آپ نے اس کو جو ہے نا پیٹرول کو جان بوجھ کے 20 روپے سستا کر دیا تاکہ اگلے کے لیے جو ہے نا جب کوئی دوسری گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے ایک مصیبت کریٹ کر کے جائیں گے. اب یہ کہا جاتا ہے اور یقیناً صحیح کہا جاتا ہے کہ یہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی، مگر اس سے آج سے پہلے والا جو ایگریمنٹ ہے بٹوین پاکستان گورنمنٹ اور IMF وہ کس کا ہے؟ عمران خان صاحب کا ہے. اگر کہیں پہ ڈیفالٹ ہوا، اگر کہیں پہ جو ہے نا وہ اگر اس کو امپلیمنٹ نہیں ہوا ہو تو وہ کس نے نہیں کیا؟ اس سے پہلے 2-2.5 مہینے پہلے تک تو آپ بیٹھے تھے. آپ نے اس کو لا کے اس سٹیج پہ پہنچا دیا، دوسرے کے ہاتھ میں اس سٹیج پہ دے دیا کہ اسے جو ہے نا معاملات سمجھ ہی نہیں پا رہے. تو وہ اس کو سنبھالنے کے لیے ابھی میرا خیال ہے کہ 2-3 مہینے لگیں گے، باوجود اس کے کہ میں خود ذاتی طور پہ ہماری پارٹی ایز اے ہول یہ بہت زیادہ اس میں ہمارے لیے پریشانی کا مسئلہ ہے کہ ہم پبلک کو ریلیف نہیں دے پا رہے، اور ہم ایک طرف سے لوگ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ آپ نے سیاسی خودکشی بالکل. یہ کامران صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ آپ کی خود جماعت جو ہے مہنگائی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا واضح موقف رہا ہے، اور آپ کی جماعت کا بھی رہا ہے جن صاحب. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات پہ اور مسائل پہ قابو پا لیں گے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بارودی سرنگ بچھائی گئی تھی، جس کی طرف اشارہ کیا سینیٹر صاحب نے بھی کہ آپ نے پیٹرول سستا کر دیا، آپ نے فریز کر دیا جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی IMF کے ساتھ، اس کی وجہ سے ایک مشکل صورتحال پیدا ہوئی، لیکن عوام کو سمجھانا تو یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کو سمجھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، ان کو بتانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ یہ معاملات اسی وجہ سے اتنے گھمبیر ہوئے اور آگے چل کے کوئی بہتر ہو جائیں گے؟ جی دیکھیں، عوام کو سمجھانا تو ایک بات ہے، بٹ زیادہ دکھ دہ بات ہے کہ عوام سفر کر رہے ہیں. جی بالکل. آپ ان کو جتنی مرضی سٹوریاں سناتے رہے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان کو چینی پتی، دال، آٹا وہ سستا چاہیے، نان چاہیے، اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا حکومت کو. بٹ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کنٹینیوٹی ہے اس تباہی کی جو 3.5-4 سالوں میں کی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں نا، آنیسٹلی میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ ڈیفالٹ واز 100% شور اگر یہ ٹیک اوور نہ ہوتا یا ان کو ہٹایا نہ جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سائز آف دی اکانومی $315 بلین سے $264 بلین پہ آ گئی. آپ کی پر کیپیٹل انکم $1,600 سے کم ہو کے تقریباً $1,200 کے اوپر آ گئی. سرکولر ڈیٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ 4.9 ٹریلین روپیز کے اوپر آپ کا چلا گیا. آپ نے IMF سے جو کیا ہوا تھا اس کے اوپر آپ پورے بھی نہیں اتر رہے تھے. تو یہ مشکلات ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکٹیکل ڈیفیٹس ہمیں ہو رہی ہیں. ٹیکٹیکل ڈیفیٹ ان دی سینس کہ عوام کی نظروں میں ہمارے اوپر کرٹیسزم آئے گی، بٹ وی ول گو فار اے اسٹریٹجک وکٹری اللہ کے کرم سے. ابھی ری اورینٹیشن ہو گئی ہے، اٹس اے کوشچن آف ڈیز IMF کا اوکے ہو جائے گا. ان ایڈیشن ٹو دیٹ پیرس کلب کے کچھ قرضوں کی ری شیڈولنگ ہوگی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک کے ساتھ ساری بات. چائنیز سے کچھ پیسے آ گئے ہیں، سعودی عربیہ سے ہوگا، تو ہمیں آگے چلنا پڑے گا. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ انہوں نے جیسے کامران بھائی کہہ رہے تھے نا کہ یعنی پورا جب سے پاکستان بنا ہے ابھی تک ہم نے 24,000 بلین روپیز کے مقروض تھے جو ہمارا نیشنل ڈیٹ تھا،
اور اس میں جو لائبلٹی بھی شامل کریں جو کہ پبلک نے لیا ہوا لیکن ہم نے گارنٹیز دی تھی تو ٹوٹل 30,000 بلین تھا. انہوں نے تقریباً وہ لائبلٹی سمیت 52 بلین پہ آ کے چھوڑا ہے. یعنی انہوں نے رفلی 80% جو ڈیٹ ہے پورا جو ابھی تک لیا گیا اس کا اتنا ایڈ کر دیا, ناٹ ریئلائزنگ. اچھا پھر پچھلی حکومت نے لیٹ سے ہم نے اگر 10-11 ہزار ارب جمع کیا ہے تو ہم نے لوڈ شیڈنگ سے دنیا پاکستان کو نکالا, ان کے انرجی کے بہت سے پروجیکٹس لگے, آپ نے یہ وار آن ٹیرر جیتی اللہ کے کرم سے, اور آپ نے بہت بڑی بڑی موٹر ویز, سرنگیں, انفراسٹرکچر, ایئرپورٹس, بہت سے یعنی یونیورسٹیز, ہاسپٹلس, یہ چیزیں بنی نا آپ کے پاس. آپ نے کیا کیا ایکسیپٹ دس کہ یہ اتنا لون لے لیا. پھر آپ دیکھیں کہ اپنے 4 سالوں میں 4 فائنانس منسٹر بدلے, بلکہ 3.5 سالوں میں. اس کے علاوہ سی بی آر کے تو پتہ نہیں 7 کے 8 آپ نے آپ ابھی تک ایف بی آر کہ ابھی تک تو ان کو یہ شور نہیں تھا کہ ان کے پاس ان کی ٹیم کون سی ہے جس نے آگے چلا. پنجاب میں بزدار صاحب کو لگایا ہوا تھا, انہوں نے کوئی 4-5 چیف سیکرٹری 4-5-6 آئی جی بدلے. نو باڈی نیو کہ آرڈر کہاں سے آ رہے ہیں, اور ابھی پتہ لگ رہا ہے کہ فرح گوگی کا کیا رول تھا اور فرسٹ لیڈی کا کیا رول تھا اور کیا چاہا. ابھی تو خدا کی قسم جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے کہ آپ ہمیشہ مدینہ کی ریاست کے بات کرتے رہے اور آپ کے گھر سے وہ چیزیں نکل رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت بھی ہے اٹ ول میک شیور کہ کسی کو اریسٹ نہیں کرے گی جب تک کہ پراپر پروفس نہ ہوں, چونکہ پہلے تو سب کو اندر کر دیا اور کسی کا پروف نہیں تھا تو ان کی ضمانتیں ہوگی اور وہ واپس آ گئے چونکہ جھوٹے کیسز تھے. ابھی یہ تو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر چیزیں آئی ہوئی ہیں. آپ آئیڈیو ٹیپ اگلے دن کی دیکھ لیں جو فرسٹ لیڈی ایکس فرسٹ لیڈی کی, جس کے اندر وہ پوری ڈائریکشن دے رہی ہیں لائک اے فارن منسٹر, تم یہ کرو, سوشل میڈیا والا یہ کرے, اب یہ بہت کچھ آنے والا ہے. دیٹ مینس ہی آلریڈی نوز کہ کیا کچھ آنے والا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ملک کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہیں. ہماری اورینٹیشن اکانومی پہ ہونی چاہیے, لوگوں کی ویلفیئر پہ ہونی چاہیے, اور اللہ کے کرم سے ود دس سیٹ اپ ہم اب ٹھیک ہے کرٹیسزم لیں گے لیکن ساری جماعتیں چونکہ یک زبان ہو کے آگے آئی ہیں کہ ملک کو مشکل سے نکالنا ہے, تو آئی ایم شیور ویل سکسیڈ. ٹھیک ہے. یہ سینیٹر صاحب, کامران صاحب آپ بتائیے, جو گزشتہ روز ایک آڈیو لیک ہوئی عمران خان صاحب کی اہلیہ کی, یہ آپ توقع کر سکتے تھے کہ چیزیں اس لیول پہ مینیج ہو رہی ہیں بجائے اس کے کہ آپ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں؟ اس لیول پہ اور ان کارنرز پہ یہ چیزیں اس طرح سے مینیج ہو رہی تھیں کہ آپ کو اس کے ساتھ غداری کا ٹرینڈ بنا دیں, اس کے ساتھ غداری کا ٹرینڈ بنا دیں. یہ جتنا سوشل میڈیا کے کام گزشتہ 4 سال میں یہ سابقہ حکومت کے دور میں ہوا, اور میرا خیال ہے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. اگر اتنی توجہ پاکستان کے دوسرے اداروں پہ دی جاتی, پاکستان پہ دی جاتی, تو شاید پاکستان جو ہے نا اس بحران کا شکار نہ ہوتا. آپ دیکھیے عمران خان صاحب کسی کو اویلیبل نہیں ہوتے تھے, مگر کن کو اویلیبل ہوتے تھے؟ سوشل میڈیا کی ٹیم کو. تو وہ تقریباً ہر دوسرے دن ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ تو آپ نے دیکھ لیا کل, یہ بیگم صاحبہ جن کے بارے میں کہتے تھے کہ گھریلو خاتون ہے, گھریلو خاتون کی ساری کنورسیشن آپ نے سن لی. تو یہ جو اگر یہ توجہ جو ہے, جتنی یہ توانائیاں جو ہے انہوں نے اس فیلڈ میں وہ ضائع کی ہیں, یہ اگر کہیں اور لگائی ہوتی تو پاکستان کا آج یہ حال نہ ہوتا. ہم کسی سیدھے راستے پہ پڑے ہوئے ہوتے, اور شاید ہمارا جو نا ورلڈ بینک والے پروگرام سے ہماری جان اب تک شاید چھٹ گئی ہوتی. تو یہ آئی ایم ایف جو ہمارے گلے پڑا ہوا ہے, یہ تو انہوں نے اس کو پہلے اگر 50% تھا تو آپ اس کو 100% پہ ہمارے گلے ڈال دیا. اب وہ ظاہر ہے ساہوکار ہے تو اس نے اپنے جو انویسٹمنٹ ہے, جو پیسے آنا کہ اس سے سستا قرضہ ملتا ہے, جو پیسے ملتے ہیں اس کے اوپر اس نے واپس اس نے لینے بھی ہیں, اور اپنی شرائط بھی لینے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ اور شرائط بھی اٹیچ کر دیتے ہیں. آپ سن رہے ہیں کہ انہوں نے یہ شرائط بھی اٹیچ کر دی کہ نیب آرڈیننس میں جو آپ نے امینڈمنٹس انٹروڈیوس کیے ہیں اس کو بھی واپس لو. مطلب وہ آپ کی ساورنٹی پہ جو ہے نا ایک طرح سے وہ آپ اس کے حوالے سے انٹرفیئرنس شروع ہو جاتا ہے. جب اتنا انٹرفیئرنس آپ نے اس انٹرفیئرنس کو آپ نے ڈبل کر دیا, تو اگر پہلے 5% اگر انٹرفیئرنس تھی ان کے پارٹ پہ, تو اب اگر ہم نے اس سے قرضے 80% رفلی بڑھا لیے, اب وہ ظاہر ہے اب 9% پہ اب ان کا انٹرفیئرنس ہو رہا ہوگا. ہمارے قانون کی امینڈمنٹ پہ بھی جو ہے نا وہ ان پہ اعتراضات پیدا ہونے لگ گئے کہ ان کا آنا کہ کیا کام ہے اس پہ, کہ ہم نے قانون کیا بنایا ہے, کیا اس میں امینڈمنٹ کی ہے, کیا اس میں ڈیلیٹ کیا, کیا اس میں ایڈ کیا. تو یہ سب سے ساری توجہ, سارا کام جو پچھلے دور میں 4.25 سال میں ہوا ہے,
وہ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوبرز پہ، تمام کے تمام جو ہے کسی کو اگر اس ملک میں ایکسیس تھی 4.25 سال میں تو یہ یوٹیوبرز کو تھی، سوشل میڈیا والوں کو تھی. میرے ساتھ اس دن ایک نیشنل اسمبلی میں بیٹھا، میں کاروائی دیکھ رہا تھا نیشنل اسمبلی کی، تو میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ تقریباً جو ہے نا وہ ان کا جو میڈیا سیل ہے اس میں 80 تو ٹی وی لگے ہوئے ہیں. کہیں سے کوئی چیز سامنے آتی نہیں ہے، 1 سیکنڈ کے اندر اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، یا 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا وہ ٹرینڈ بنایا جاتا ہے. تو ظاہر ہے آپ کے پاس دن میں 24 گھنٹے ہے، اس میں آپ نے سونا بھی ہے، اس میں کھانا بھی ہے، اس میں اور معاملات بھی ہیں. تو وہ باقی جو جاگنے کی حالت کے جتنے معاملات ہیں ان کی بیگم صاحبہ کے اور وزراء اور مشیروں کے جو تھے وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس معاملات میں تھے کہ وہ 80 ٹی وی ہے، اس کے اوپر 80 جو ہے نا وہ بچے بچیاں جو ہے نا انہوں نے وہ ان کو رکھا ہوا تھا، اور وہ سارے جو ہے نا وہ اسی کو جواب دینے میں اور اسی میں جو ہے نا وہ جس کو ٹرینڈ سیٹلر کہتے ہیں، ٹرینڈ سیٹلر بنے ہوئے تھے، وہ ٹرینڈ بنانے میں جو ہے نا وہ اپنا ٹائم جو ہے نا ضائع کرتے تھے یا لگایا کرتے تھے. دوسرے جو نا ہم اگر کہیں پہ رسپونڈ کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس کا جواب کیا دینا ہے اپنے پارٹی ہیڈ سے. وہ بچے جو ہے نا وہ پتہ بھی نہیں چلتا، وہ کبھی بیگم صاحب سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں، کبھی صاحب سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں، کبھی نیچے جو ان کے دوسرے چھوٹے صاحبان ہیں ان سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں، اور یا کبھی خود. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک نیا ٹرینڈ جو ہے نا وہ بازار میں ایشو آ جاتا تھا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارکیٹ میں وہ میسیجز آپ کے پھیل جاتے تھے. تو یہ ٹوٹل جو کام کیا ہے، جو ڈیولپمنٹ کی ہے 4.25 سال کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس فیلڈ میں ہے پاکستان میں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جنرل صاحب، جی یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایک تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کامران بھائی کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو ابھی کرپشن کے کو بھی سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں، جی میں اسی سے ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا ہم نے اپنی پوزیشن کو گزشتہ مذاکرات میں اتنا کمپرومائز کیا کہ اب وہ ہم سے اس قدر نیٹی گریٹیز میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں کرپشن اور اس کے خلاف ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے، قوانین بھی ہونے چاہیے، لیکن ایک ادارہ اگر آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ قوانین بنائیں، یہ نہ بنائیں، یہ ہٹائیں، تو یہ ہم پھر کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جو کرپشن والا ہے نا، یہ ایشو گورننس کا ہے، اور دس از آور انٹرنل ایشو. وی ہیو ٹو میک شیور کہ یہ ٹھیک ہے، یہ باقی بات. لیکن جب ہم اس کی ڈیٹیل میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ جب 6th ریویو ہوا پچھلی گورنمنٹ کو ان کے ساتھ، اس کے اینڈ کے اوپر یہ ایگری کیا انہوں نے کہ ہم یہ کریں گے. ابھی جب ہم نے ان کے ساتھ آرگومنٹ کیا IMF سے کہ یہ دیکھیں یہ ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا جی یہ سائنڈ ہوئے آپ نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا. ابھی دیکھیں انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ جب آپ سائن کرتے ہیں تو وہ ایک پارٹی نہیں کرتی، ملک کرتا ہے، وہ ملک کرتا ہے، تو یو ہیو ٹو آنر دیم. بالکل. سو دیٹ از وائی. اور یہ عزیمت بھی ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے کہ جی ان سے رضامند ہوں، ورنہ وہ یہ ہے وہ ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ جو چیزیں انہوں نے پہلے کی ہیں وہ بہت ٹھیک نہیں تھی. وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ 1 ارب ڈالر کے لیے وہ تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں، اور رات کو مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے کہ اب دیکھیں نا کیا کچھ نہیں کرنا پڑ رہا IMF کے ساتھ. لیکن آئی کین ایشور یو کہ انشاءاللہ یہ ڈیفیکلٹ جو ڈیز ہیں یہ دے ول بی اوور. یہ پرابلم ضرور ہے. ابھی ہمیں چاہیے ہماری حکومت کو کہ ایک تو پرائس کمیٹیز کو ایفیکٹو کریں، تاکہ ابھی لوگ کئی جو ہے نا ایسے لوٹ سیل بھی لگائی ہوئی ہے کہ ویسے جی وہ پیٹرول کا قیمت بڑھ گئی ہے تو آپ نے جو ایک نان ہے وہ 15 کا 25 کا کر دیں، وہ کر دیں. دیر ہیز ٹو بی سم چیک. سو دیر از اے گریٹ چیلنج. اینڈ آئی کین ایشور یو کہ پرائم منسٹر فلی طور کے اوپر اویئر ہے اس کے اوپر. ایون نواز شریف صاحب کنسرنڈ ہیں اور اس کو آگے چلائیں گے. اور ابھی یہ الیکشنز ہو جائیں گے آپ کے جو بائی الیکشنز ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اندر بھی چونکہ ہم جب حکومت میں نہیں تھے، ان کی حکومت تھی، تو 13 میں سے 11 بائی الیکشنز نون نے جیتے تھے. اور اب تو حکومت ہماری ہے، اور یہ بندے جو ہم نے ٹکٹ دیے ہیں ان میں سے کوئی آزاد بھی تھے جنہوں نے پہلے تحریک انصاف کو، نون کو، دونوں کو ہرا کے یہ آزاد کھڑے ہوئے تھے اور پھر تحریک انصاف سے شامل ہوئے. تو آئی ہیو نو ڈاؤٹس کہ حمزہ دوبارہ پرائم منسٹر ہوں گے، اور ان کو وثوق سے آگے کام کرنا چاہیے. یہ لاسٹ ایئر ہے، الیکشن کی بھی تیاری کریں، پلس ملک کو آگے چلائیں. الیکشن بھی امپارٹنٹ ہے، اس سے زیادہ امپارٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کی حالت زار کو سیدھا کیا جائے. چونکہ جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی نا، میں معین قریش صاحب کی انٹرم گورنمنٹ میں ملٹری سیکرٹری تھا ان کے ساتھ، ان کا صرف رول یہی ہوتا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں، الیکشن کمیشن کو، وہ بھی ان کے ہاتھ میں. میجر ایشو کوئی بھی نہیں کر سکتے، نہ کوئی بین الاقوامی ادارہ ان سے آٹھ کے بیٹھ کرنا ہے. پاکستان اس کا متعمل نہیں ہو سکتا کہ 3 مہینے کے لیے آپ ابھی جمود کا شکار ہوں. دیٹ از دی ریزن کہ ہم نے یہ کہا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، اور جب یہ ساری سٹیبلائز ہو جائے
تو بسم اللہ پھر ایک فیئر الیکشن ہو جس کی وجہ سے اس کو ٹھیک ہے. ہاں, اور عوام کو ایک فیئر الیکشن کے ذریعے سے موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. کامران صاحب, آپ بتائیے کہ یہ پنجاب میں جو کچھ ہوا یہ گزشتہ کچھ عرصے میں جو ہم نے دیکھا الیکشنز کے حوالے سے اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے, یہ ہماری تو قریبی تاریخ میں تو کہیں نہیں ملتا کہ ایسا ہم نے کچھ دیکھا ہو. کیا آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو اب ایسی صورت ظاہر ہے کہ اب دیکھنے کو نہیں ملے گی, اور یہ معاملہ جو اب ہو رہا ہے پہلے ضمنی انتخاب کا اور اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا, یہ خوش اسلوبی سے طے پائے گا؟ دیکھیے, پارلیمانی جمہوریت میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہے, اور اس میں جو کچھ 9 اپریل کو ہوا تھا, اس کے بعد جو کچھ پنجاب میں ہوا, چودھری صاحبان نے کیا, اور میرا خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ میں مجھے کہیں کم از کم نہیں نظر, میں نے پڑھا نہیں ہے, دیکھا تو نہیں میں نے اپنی زندگی میں, مگر پڑھا بھی نہیں ہے اس کو کہ کبھی پارلیمانی جمہوریتوں میں یہ اس طرح سے ہوتا رہا. وہ معاملے کو اس طرح سے جو ہے نا وہ رکھا گیا کہ یہ چل نہ پائے, اور یہ کس بات پہ چل نہ پائیں, صرف انا کی کاس پہ, ان کی انا کے جو اپوننٹ تھے, کہ کسی طرح سے جب وہ فیلئر ہوگا اس گورنمنٹ کا تو جو ان لوگوں کا یا ان پارٹیز کا, تو اس کے نتیجے میں لوگ کہیں گے کہ جی ہاں جو سابقین تھے وہ سب بہت اچھے تھے, مگر یہ سوچے سمجھے بغیر کہ سب کچھ پاکستان کی کاسٹ پہ کیا گیا. پاکستان میں ایک ایسا صوبہ جس میں 50% پلس لوگ رہتے ہیں, ان کی کاسٹ پہ کیا گیا. 2 ہفتے تو گورنمنٹ ہی موجود نہیں تھی, 2 ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ آج تک جو ہے نا, یا بلکہ جس دن تک اب واپس سمجھا کہ دوبارہ جو ہے نا وہ الیکشن نہیں ہوں گے, اس وقت تک وہ کیا ڈیسیجن لے سکے گا. یعنی اس کو پتہ ہے کہ جی اس کے بعد جو ہے نا 10-15 دن اب مزید ایسے ہیں, اور اس میں کوئی ڈیسائسو قسم کے ڈیسیجن کیا آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ادروائز قانون بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی اس کا جو سٹیٹس اس وقت, تو ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک کیئر ٹیکر کا سٹیٹس ہے. تو باوجود اقلیت کے, باوجود یہ جانتے بوجھتے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں, اس کے باوجود جو ہے نا اس کو ایک گورنمنٹ کو اسٹیبل نہیں ہونے دیا جا رہا. یہاں سے پنجاب میں کہ 50% پلس لوگ یہاں پہ ڈسٹرب رہے اس کسی نہ کسی حوالے سے. ادھر سے صوبہ خیبر پختونخوا میں, اس میں بھی آپ جس دن وہ کھولیں گے, جب آپ جا کے معاملات کو دیکھنا شروع کریں گے, وہاں پہ ایم پیز جو ان کے اپنے ایم پیز ہیں, ان کو بلینز روپیز کے جو ہے نا فنڈز دیے گئے ہیں, اور وہ دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ خرچ کیے جا رہے ہیں اور کچھ جیبوں میں ڈالے جا رہے ہیں. وہ آپ جب دیکھیں گے, موازنہ کریں گے کہ پرانے دور کے قرضوں کا اور اس دور کے قرضوں کا, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. وہ آپ چکرا جائیں گے اس بات پہ کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اس کے قرضوں میں کس ریشو سے اضافہ ہو گئی. یہ 80% والی 76% والی بات یہ آپ سے بھول جائے گی. یہ آپ کسی وقت اس کا جو نا وہ ڈاٹا ذرا نکلوائیے گا. تو یہ پنجاب میں ایک طرف, صوبہ خیبر میں ایک طرف, صوبہ خیبر پختونخوا میں انسٹرکشنز دی گئیں سرکاری ملازمین کو, وہاں کے لیویز کو, کہ آپ نے جلوسوں کے ساتھ چلنا ہے. یہ سرکاری سطح پہ اس کو ایون اس میں جو ہے نا وہ یہ جو ریفیوجیز کے جو کمشنر تھے وہ جو مجھ تک بات پہنچی ہے, وہ تک جو ہے نا ان کی طرف سے بھی یہ انسٹرکشنز آئیں کہ یہ ان کے جلوسوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بندے پرووائڈ کیے جائیں. تو اب معاملات آپ ادھر سے لے کے جاتے ہیں, ادھر سے جب آپ کا کوئی جو ہے نا لیجسلیشن صدر صاحب کے پاس چلی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے یہ قانون بن جائے گا مگر میں نے نہیں اس پہ سائن کرنا. اب ذمہ داری اپنی پوری کرنے, آئینی ذمہ داری اپنی پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نیریٹو یہ بنایا کہ امریکہ کے ساتھ سازش پہ, اور کل اس کو گارڈ آف آنر آپ نے دیکھ لیا کہ امریکن امبیسڈر کو کس طرح سے گارڈ آف آنر جو ہے نا پریزیڈنسی میں دیا جا رہا ہے, وہ بانچیں آپ کی کھلی جا رہی ہیں اس کو دیکھ کے. تو یہ اس طرح سے امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں کے ان کے جو چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے رابطہ کیا ہے ڈونلڈ لو سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جانے دیں جنرل صاحب, جانے دیں, پرانی باتیں جانے دیں اور نیا آغاز کریں. وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں. جگہوں پہ رابطہ ہوا ہے ان کا, ایک امریکہ سے معافی تلافی کی جو نا بات چل رہی ہے, ایک آپ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ سے معافی تلافی کی بات چل رہی ہے. ان سے بھی, ان کے بھی ہاتھ پاؤں پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب کہاں پہ ہیں آپ کے پاؤں, ذرا جلدی سے بتائیے اس طرف جو نا ہم آگے, تاکہ اس کو پکڑ لیں. اور باقی امریکنز کے بھی پاؤں ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں سے پکڑے ہم آ کے اس کو. تو آپ کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. اس دنیا میں اس طرح کی بات جو ہے نا اس اسٹیچر کے لوگ نہیں کیا کرتے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو بھی تو وہ اس اسٹیچر کے لوگ جو ہے نا وہ اتنی بڑی باتیں نہیں کیا کرتے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے.
مگر یہاں پہ جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ فرما دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر کہتے ہیں کہ یو ٹرن تو بڑے لیڈر لیتے ہیں، تو بڑے لیڈر نے لے پھر دوسرا یو ٹرن دو یو ٹرن لینے کے لیے بالکل وہ تیار بیٹھے ہوئے. آپ نے بات کی جرنلسٹ کو کوٹ کیا کہ دنیا کے نظام جو ہیں وہ ڈیموکریسی سے آٹوکریسی کی طرف چل رہے ہیں. یہاں پھر ذمہ داری آپ کے لیڈران کی بنے گی کہ وہ یہ نظام کو اس طرف نہ جانے دیں، یعنی جو اختیارات کا ارتکاز ہے وہ نہ ہونے دیں، اور پارلیمان اور جمہوریت اس کو مستحکم کریں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. جاوید میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں فائنانشیل ڈیفیکلٹیز اور معاشی حالت خراب ہے، اس کا ہمیں احساس ہے اور ہمیں دکھ بھی ہے، لیکن ایک سلور لائننگ یہ ہے اللہ کے کرم سے کہ ملک میں مارشل لا نہیں ہے، ملک میں ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ نہیں ہے. آپ کو مجھے بولنے کی آزادی ہے، ہم جلسے بڑے بڑے کر سکتے ہیں. یہ پہلے جب مارشل لا ہوتا تھا تو ٹک ٹکی لگا کے کوڑے لگتے تھے نا، کوئی بول سکتا تھا یا کوئی کہہ سکتا تھا. آج آپ ادارے کے اوپر بھی انفارچونیٹلی برا بھلا اور اتنی بد کلامی کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسے نہیں ہوا یہ ہوا. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ کم از کم ہمیں ایک اوپن ماحول ہے، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو آٹوکریسی کی طرف جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ اس جو وینزویلا کا بگ مین ایکس منسٹر بھی رہا اور بہت سی کتابوں کا آتھر بھی ہے، اس نے کہا کہ پاور از ہارڈر ٹو گین اینڈ پاور از ڈیفیکلٹ ٹو یوز اینڈ پاور از ایزی ٹو لوز. وہ کہتا ہے کہ یہ آپ جب آپ کے پاس آتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے ایکسپلین کیا کہ یہ لیڈر جو کہ پاپولرزم کے اوپر اپنے آپ کو ایک کلٹ ڈیولپ کر لیتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو لا سے اور کانسٹیٹیوشنلزم سے اوپر سمجھتا ہے، بالا تر سمجھتا ہے. جیسے ابھی دیکھیں عمران خان صاحب کو جب نو کانفیڈنس ہوا تو وہ دفتر نہیں چھوڑ رہے تھے. آپ رول ان کا دیکھیں، آپ ان کے اسپیکر کا دیکھیں، آپ ڈپٹی اسپیکر کا دیکھیں، آپ پریزیڈنٹ کا رول دیکھیں، آپ گورنر پنجاب کا رول دیکھیں، آپ جو ان کا اسپیکر ہے پرویز الہی صاحب کو پلیٹ میں رکھ کے مل رہی تھی. ان کے کان میں کسی نے ڈالا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا. کسی بندے نے ہمارے ساتھی نے کہیں رنگ کیا. یہ پرویز الہی صاحب ایک وقت میں کہتے تھے پرویز مشرف صاحب اللہ تعالیٰ کرے 10 سال یونیفارم میں رہیں، اور ہم ایک دوسری طرف جمہوریت کے پھل بھی لیتے ہیں اور ساتھ ہم یہ بھی کرتے ہیں. تو دیر فور یہ جو ہمارا موو ہے نا آٹوکریسی کے، ابھی ہم اگر یہ رہا اور ملک اور مصیبت میں ہوا تو اینی تھنگ کین ہیپن. آپ کا یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو گئی تو پھر آپ کس کو کریں گے؟ آپ تو ابھی آپ کی آہو پکار جو ہے وہ سب کو سنی جا رہی ہے. بٹ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ اللہ کے کرم سے جمہوریت پنپے گی، آئین کی پاسداری ہوگی، اور خدا کے کرم سے پاکستان فلرش کرے گا. بہت بہت شکریہ اس اچھے کامنٹ کے ساتھ جنرل عبدالقیوم صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے. ظاہر ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ درآمدات اور برآمدات میں توازن نہیں ہوگا، برآمدات بڑھیں گی نہیں، درآمدات کم نہیں ہوں گی. اس وقت تک ملک کے لیے یہ خطرہ مستقل برقرار رہے گا، اور جو ادائیگیوں کا توازن ہے وہ بھی متاثر رہے گا. پاکستانی حکومت نے موجودہ بجٹ میں، یعنی بجٹ 2022-2023 میں جو برآمدی ہدف $35 ارب مقرر کیا ہے، اپنا ٹارگٹ کو اپنے سامنے رکھا ہے، اس کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے، تبھی معاملات آگے جائیں گے. یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی مصیبت ہے، اس سے ہم نکلیں گے کیسے، اور کیا اس کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے، اسی پر بات کر کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی تجزیہ کار جناب ڈاکٹر فروخ سلیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو ہمارے سامنے درپیش ہے. کیا ہمیں کرنا ہوگا؟ یہ ایک ٹارگٹ تو ہم نے رکھا ہوا ہے $35 ارب کا، لیکن کیا کچھ کرنا ہوگا؟ مینوفیکچرنگ کی صلاحیت بڑھانی ہوگی، ظاہر ہے درآمدات پر انحصار کم کرنا ہوگا، برآمدات پر انحصار بڑھانا ہوگا. جی نقطہ جاوید صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیے اس وقت ہوا یہ ہے کہ جتنی بھی ترقی پذیر دنیا ہے، جو ممالک ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جن کے پاس تیل نہیں ہے،
ان کا حال کچھ ایسا ہوا ہے کہ کوئلے کی قیمت جو $50 تھی وہ اب $200-250 ہو گئی ہے، یعنی کہ 5 گنا بڑھ گئی ہے۔ گیس کی قیمت جو $4-5 ہوا کرتی تھی اب وہ 40 پہ چلی گئی ہے، یعنی کہ 10 گنا بڑھ گئی ہے۔ اور پیٹرول جو ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ $60-65 جو تھا وہ اب $120 پہ ہو گیا۔ تو جن کا جو آپ نے ذکر کیا برآمدات اور درآمدات کے درمیان جو فرق آ رہا ہے وہ پاکستان میں کوئی $48 ارب کا آ گیا ہے تجارت کا خسارہ، اور یہ پاکستان کی آپ سمجھیے کہ 75 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین خسارہ ہے۔ لیکن یہی پرابلم جو ہیں یہ دنیا بھر کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں، جو کوئلہ امپورٹ کرتے ہیں، جو پیٹرول ڈیزل امپورٹ کرتے ہیں، جو گیس امپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے پرابلمز آ رہے ہیں، کیونکہ ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کپڑا ہے زیادہ تر، کاٹن ریلیٹڈ ہے، اس میں چمڑے کی بھی چیزیں اضافی ایکسپورٹ ہوتی ہیں، چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کی قیمت دنیا میں نہیں چڑھی یا بہت کم چڑھی ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان کی قیمت آپ سمجھیے کہ کوئلے کی 5 گنا بڑھ گئی، گیس کی 10 گنا بڑھ گئی، پیٹرول کی 2 گنا بڑھ گئی، اور یہی پرابلم جو ہے یہ دنیا بھر میں آ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ جو ڈالر کا فقدان ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کا آپ نے ذکر کیا، وہ دنیا کو درپیش ہے۔ سری لنکا آپ نے دیکھا وہ ڈیفالٹ ہو گیا اسی کے نتیجے میں، نیپال میں یہی پرابلم آ رہی ہے، گھانا میں یہ ایشو آ رہا ہے، بلکہ اسپین میں بھی یہی پرابلم شروع ہو گئی ہے، ارجنٹینا میں ہے، مصر میں ہے، ساؤتھ کوریا میں بھی اب ایسی پرابلم شروع ہو گئی ہیں۔ تو پرابلمز تو یہ ترقی پذیر دنیا میں دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان میں یہ دیکھی جا رہی ہے، اور آئی ایم ایف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس ایکٹنگ ویری اسٹرینجلی، یعنی کہ ہر 2-3 ہفتے کے بعد ایک نئی لسٹ نکال لاتا ہے پرائر ایکشنز کی یا ڈو مور کی اور نئے ایکشنز کی، جبکہ اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ پرابلم جو ہے صرف پاکستان کے نہیں ہے، صرف سری لنکا کے نہیں ہے، یہ جتنے بھی ممالک جو ہیں جو آئل امپورٹنگ ہیں، جو انرجی امپورٹ کرتے ہیں اور جو چیزیں ایکسپورٹ کر رہی ہیں ان کی قیمتیں نہیں بڑھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیمپریری ایشو ہے، جیسے ہی انرجی کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آنے لگیں گی تو پاکستان جیسے اور جو ممالک ہیں ان میں شاید یہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب کہ وہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ وہ ہر کچھ عرصے بعد ایک نئی لسٹ تھما دیتا ہے اپنے مطالبات کی۔ اب کیا یہ جو ایک اثر رسوخ رکھنے والے ملک ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ، امریکہ کی طرف بھی ہے، ہمیں کچھ ظاہر ہے کہ براہ راست تو آئی ایم ایف سے بات چیت کر ہی رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں کچھ اور بھی ڈپلومیٹکلی کرنا پڑے گا کہ یہ اس قدر نٹی گریٹیز میں جا کے کبھی کس چیز کی لسٹ تھماتے ہیں، کبھی کس چیز کی لسٹ تھماتے ہیں تاکہ معاملات آگے بڑھیں آئی ایم ایف کے ساتھ؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2 بڑی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو 100 سال میں کہیں ایک دفعہ ہوتی ہیں۔ ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ کموڈٹی سپر سائیکل، کہ کموڈیٹیز کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ گئی ہیں، اور ساتھ ہی وہ انرجی کی جو پیک آ رہی ہے، چاہے وہ یوکرین اور رشیا کی جنگ کے بعد ہوا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو رہی، تو 2 دھاری تلوار آپ سمجھیے جو ہے وہ چل گئی۔ اب آئی ایم ایف جو ہے وہ ظاہری بات ہے صرف ایک مالیاتی ادارہ نہیں ہے، وہ سیاسی ادارہ بھی ہے، اور اس کے سیاسی مالکان ہیں، اور اگر آپ اس کے بورڈ کی تحقیق کر کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ کا جو ڈائریکٹر بیٹھتا ہے آئی ایم ایف کے بورڈ کے اندر، اس کے پاس 8,31,000 ووٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک امریکہ کے ڈائریکٹر کا ہاتھ اگر کھڑا ہوتا ہے تو 8,31,000 ووٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل تو پھر وہ ایک سیاسی اعلی کار بھی بن جاتا ہے اپنی جو اس کے سیاسی مالکان ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں امریکہ سے جو درخواست شاید آلریڈی کر دی ہوئی ہے، اور ملاقاتیں بھی اس سلسلے میں ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ ہوئی ہیں، کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا اگر کوئی اثر استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سچویشن صرف پاکستان کی نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے کہا بہت ساری دنیا میں یہ حالات۔ اب امریکہ کی اکانومی اگر سلو ڈاؤن کر رہی ہے، یورپین یونین میں بہت سارے ممالک کی اکانومی سلو ڈاؤن کر رہی ہیں، چین سلو ڈاؤن کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں میری قیاس رائے یہ ہے کہ تیل کی قیمت کچھ نیچے آ جائے گی، بیکاز اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی۔ پھر ہم نے سیاسی حوالے سے سنا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں پرنس محمد بن سلمان سے ملنے چلے ہیں، اور ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ کس طریقے سے
تیل کی جو ہے وہ پروڈکشن بڑھائی جائے, اس کی قیمت نیچے لائی جائے. امریکہ کا اپنا جو افراط زر کا شرح سامنے آئی ہے وہ کوئی 8.2% ہے, اور وہ کوئی 40 سال کی بلند ترین ہے. وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ تکلیف کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں, خاص طور پہ تیل, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے. تو میری اسپیکولیشن تو یہی ہے کہ اگر دنیا کی اکانومی سلو ڈاؤن کر رہی ہیں تو پیٹرول کی قیمت شاید جولائی یا اگست میں کچھ نیچے آنا شروع ہوگی, جس سے پاکستان کو کچھ ریلیف مل سکتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ویسے ہی ایک ذہن میں ایک خیال آیا کہ مقامی طور پہ ہم نے کوئی تیل کی پیداوار پہ کچھ کام کیا ہے, یا پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ وسائل بہت زیادہ چاہیے اور اس کے لیے پھر وہی پیسے والی بات آ جاتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں؟ نہیں, وہاں پہ جب یہ سب بڑا نقطہ آپ زبردست ڈھونڈ کے لائے ہیں, لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی بہت بڑی غلطیاں ہیں. ایک اسٹڈی جو امریکہ کا ایک ریاستی ادارہ ہے, انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن, اس نے جو پاکستان کا سروے کچھ دیر پہلے شائع کیا تھا, اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے پاس تقریباً 9 بلین بیرل تیل کا موجود ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 50 سے 55 سال کی جو ہماری کھپت ہے, جو ہماری کنزمپشن ہے پاکستان کے اندر تقریباً 5 سے 6 لاکھ بیرل روزانہ کی, وہ پاکستان کے پاس موجود. اسی طرح کوئی 109 ٹریلین کیوبک فٹ آف گیس اسی امریکن ادارے نے سروے کرنے کے بعد بتایا کہ پاکستان کے اندر موجود ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی کمپنی جو ایکسپلوریشن کمپنی کہلاتی ہیں, جو پاکستان میں تیل ڈھونڈنے کے لیے آتی ہیں یا گیس ڈھونڈنے کے لیے آتی ہیں, ان سب کو بھگا دیا گیا ہے. ان میں سے کوئی بچا نہیں ہے پاکستان میں. پہلے بہت بڑی بڑی کمپنی یہ کام کر رہی تھیں. مجھے یاد ہے کہ اٹیلین کمپنی پاکستان آئی تھی اور انہوں نے $8 کی گیس کی آفر کی تھی حکومت پاکستان کو کہ وہ پاکستان کے اندر سے گیس نکالیں گی اور اس کی قیمت $8 پر یونٹ کی ہوگی. لیکن اس کو بھی بھگا دیا گیا, اس کو بھی کام نہیں کرنے دیا گیا. تو اس سمت میں جانا ضروری ہے. جب تک یہ تیل کی کھپت اور گیس کی بات ہو جائے, جب تک ہم اپنے سورسز سے اس کو پروڈیوس نہیں کریں گے, تو وہ جو شروع میں آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ذکر کیا تھا, اس سے نجات پانا بڑا مشکل ہے. کیونکہ ہم تقریباً 90 سے 95% اپنی ضرورت, جو ہماری ضروریات ہیں تیل کی, وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اور کوئلہ بھی باہر سے آ رہا ہے, 2-2.5 بلین کا کوئلہ آ جاتا ہے. اسی طرح 3-3.5 بلین کی گیس آ جاتی ہے. تقریباً $20 بلین کا اس سال جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ پیٹرول اور ڈیزل آ جائے گا. تو ان کی جب تک لوکل پروڈکشن نہیں ہوگی, اس وقت یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ جو ہے اس کا سامنا کرنا, اس کو نیچے لانا بڑا مشکل ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فروخ سلیم, تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بہت دور رس اقدامات لینے ہوں گے. یہ تھے ڈاکٹر فروخ سلیم. اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کرتا چلیں کہ پاکستان میں کرونا کیسز میں ایک بار پھر جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ بات بڑی تشویشناک ہے کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بتایا یہ گیا ہے کہ جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ تقریباً 3.88% ہے. اس دوران مزید 2 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ 16,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے ہیں, جس میں 650 جو کیسز ہیں وہ مثبت آئے ہیں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اب ہم عید الاضحیٰ کی جانب بڑھ رہے ہیں, قربانی کریں گے, لوگوں کا ایک بار پھر ایک دوسرے سے ملیں گے, تو ہمیں احتیاطی تدابیر اور جو SOPs جن پر عمل درآمد کر کے ہم نے پہلے بھی ماضی کی طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی تھی, ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ احتیاطی تدابیر ہم دوبارہ سے استعمال کریں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.